السلام علیکم دوستو، پھر آپ کا خیر مقدم ایک نئے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ پرانے زمانے کی بنی ہوئی یہ دیواریں ہیں دوستو۔ یہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قلعہ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ پورا قلعے کا حصہ ہے، دیکھیے آپ، یہ پورا قلعے کا حصہ ہے۔ یہ اس طرف قلعے کی یہ دیوار ہے اور دیوار کے بالکل سامنے دوستو ان کا یہ محل ہے۔ دیکھو آپ کو قریب سے دکھائی دے رہا ہوں گا، دیکھیں دوستو، ایک زمانے کے اندر یہ محل بہت خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ فرانس کے ایک ویکتی بتاتے ہیں کہ جب وہ یہاں پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے محل ہے، محل کے چاروں ستونوں سے دوستوں 4 شیر بندھے ہوئے ہوتے تھے۔ سنو، شیر ہی پالتا ہے، ٹیپو سلطان شیر تھے اس لیے وہ شیر پالا کرتے تھے۔ اور دوستو اس محل میں جو ہے زنان خانہ، عبادت خانہ، لائبریری اور ایک بہت بڑا دیوان بھی ہوا کرتا تھا، دربار چلا کرتا تھا۔ لیکن انگریز جو تھے وہ حضرت ٹیپو سلطان کے بہت بڑے دشمن تھے اور انہیں اپنے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ سمجھتے تھے، اس لیے کہ ان کے والد اور حضرت ٹیپو سلطان نے کئی بار انگریزوں کو بڑی بڑی جنگوں میں شکست دی اور وہ اپنے منصوبوں کے اندر ناکام ہو رہے تھے۔ لیکن جب میر صادق نے اور ان کے کچھ غداروں نے، پنڈت پورنیا نے غداری کی، تو غداری کرنے کی وجہ سے دوستوں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ہار گئے اور یہاں ان کی شہادت ہو گئی۔ اور جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کی شہادت کے بعد دوستوں یہ محل جو ہے انگریزوں نے ڈیمولش کر لیا۔ بہرحال دوستوں یہ دیوار دکھانا آپ کو مقصد تھی، یہ دیکھیے آپ، تو یہ پوری دیوار ہے نا حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ نواب حیدر علی خان بہادر کے بیٹے تھے اور ان کے والد کا نام فتح حیدر تھا۔ ان کے والد ایک معمولی سے جو ہے دوستوں سپاہی تھے راجہ کرشنا راج وڈیار کے دربار میں، لیکن اپنے دم پر وہ ترقی کرتے ہوئے سپاہی سے نائک اور نائک سے سپہ سالار بن گئے۔ اور جب سپہ سالار بن گئے تو میسور کی ایک چھوٹی سی ریاست تھی جس کے چند 33 گاؤں پر مشتمل ایک حکومت تھی، لیکن جب وہ تخت پر بیٹھے سن 1716 کے اندر وہ تخت پر بیٹھے تو سن 1700 میں غلط بتا رہا ہوں دوستو، سن 1761 کے اندر وہ تخت پر بیٹھے۔ سن 1761 میں تخت پر بیٹھ جانے کے بعد انہوں نے دوستو چاروں طرف جو ہے اپنے وجے ابھیان شروع کر دیا اور اپنے راجیوں کو بہت بڑھا دیا، اتنا بڑھا دیا جتنا کہ ایک زمانے کے اندر وجے نگر سامراجیہ، وجے نگر کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مراٹھے، انگریز اور نظام آف حیدرآباد ان سے ہمیشہ ڈرا کرتے تھے، ان کے حملوں سے ہمیشہ خوف زدہ ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ تخت نشین ہوئے تو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ تخت نشین ہونے کے بعد انہوں نے انگریزوں کو 2 بڑی بڑی جنگوں میں شکست دی۔ یہ دیکھیے آپ یہاں سے دیواریں، پوری دیواریں دیکھیں، یہاں سپاہی کھڑے ہوتے تھے اور سپاہی کھڑے ہو کر قلعے کی سرکشا ویوستھا کا دھیان رکھا کرتے تھے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب سن 1799 کے اندر انگریزوں سے مقابلہ کیا، انگریز قلعے میں گھس آئے اور انگریزوں نے جو ہے دوستوں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو یا اس قلعے کے اندر شہید کر دیا۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ ایک مہان راجا تھے، بہت شکتیشالی بادشاہ تھے۔ انگریز ان کے خوف سے ڈر جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ خواب کے اندر بھی وہ ٹیپو سلطان سے ڈرا کرتے تھے۔ حضرت ٹیپو سلطان کو بڑی شخصیت کو مانتے تھے لیکن اپنے راستے کی سب سے بڑی دیوار بھی سمجھتے تھے دوستوں۔ یہی وجہ ہے کہ انگریزوں کے سب سے بڑے دشمن جو تھے وہ حضرت ٹیپو سلطان تھے۔ حضرت ٹیپو سلطان نے ہمارے ملک کے بڑے بڑے راجاؤں، مہاراجاؤں، سلطانوں اور نوابوں کو اپنے ساتھ جانے کی پوری کوشش کی، یہاں تک کہ انہوں نے مراٹھوں کو، نظام حیدرآباد، مغل بادشاہ، پورے اپنے آس پاس کے راجاؤں کو انہوں نے نمنترت کیا، یہاں تک کہ جو باہر کے بادشاہ تھے، افغانستان کے، ایران کے، ترکی کے، فرانس کے، نیپولین بوناپارٹ، تو ان کے خاص فین تھے اور ان کی مدد کے لیے آنے بھی والے تھے۔ تو دوستوں ان تمام لوگوں سے انہوں نے مدد مانگی کہ ہماری مدد کرو ہمارے ملکوں کو آزاد کرانے میں۔ لیکن دوستوں اس وقت سب سو رہے تھے اور ایک اکیلا شیر جاگ رہا تھا۔ ایک اکیلے شیر نے یہ کہتے ہوئے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیڈر کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، جہاں میں شہادت نوش فرما گئے۔ سن 1799 کے اندر وہ شہید ہو گئے اور ان کی شہادت کے بعد یہ پورا علاقہ جو ہے دوستوں انگریزوں کے انڈر میں آ گیا۔
ٹھیک ہے دوستو، ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے.